اور میں ایک پریڈکشن کرتا ہوں کیونکہ مریخ کی اور زحل کی نحس نظر ابھی بھی آج بھی موجود ہے، کل سے ختم ہونا شروع ہوگی۔ تو اس کا جو اثرات ہیں، خفیہ معاملات ان کے کیا رہے اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، اور خفیہ دشمن جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں، تو ان سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے، خفیہ دشمنوں سے۔ اور یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو وقت آئے گا فیوچر میں 2024 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجر۔ دوستو، پاکستان کے ذائچے میں اس وقت جو صورتحال ہے، وہ راس جو ہے پاکستان کے ذائچے کے پہلے خانے میں آ گیا ہے، اور مریخ جو ہے پاکستان کا جو ستارہ مریخ ہے، وہ اس وقت ذائچے میں چھٹے خانے میں آیا ہوا ہے، اور چھٹے خانے میں اس نے آ کے بیٹھ کے جو ہے زحل کے ساتھ نحس نظر قائم کی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس وقت میں بہت سارے لوگ خدا نخواستہ جیلوں میں جائیں گے، اور آپ کے سامنے صورتحال رہی کہ سیارگان کا جو اثر ہے وہ نیگیٹو رہا، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ جیل جائیں گے، وہ جیل میں گئے۔ یہ سیارگان کے نحس اثرات کا جو ہے نا وقت ہے۔ تو اب یہ جب اپنا 23 جولائی سے یہ نحس وقت جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، بلکہ جو چاند ہے وہ ناظر ہونا شروع ہو جائے گا آنے والے وقت میں عطارد اور زہرہ کے ساتھ، اور تو یہ لوگ اب بتدریج جیل سے باہر آنا شروع ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کی کیسز سے جان چھوٹ جائے گی، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ اب مریخ کا یہاں جو قیام ہے، یہ آنے والے ابھی مہینہ سے زیادہ وقت ابھی یہ یہاں رہے گا۔ تو خطرہ مطلب بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن خطرہ موجود ہے، محتاط رہنا چاہیے۔ پاکستان کے حوالے سے میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جب تک زحل اور مریخ کی یہ نحس نظر ہے، تو اس کی جیسے میں نے پریڈکشن کی تھی ماضی میں کہ یہ جو صورتحال ہے پاکستان کے ذائچے میں وزیر اعظم کے لیے بھی مشکلات لا رہی ہے، اور اس ذائچے کے مطابق میں نے عرض کیا تھا کہ نیپچون جو بیٹھا ہوا ہے زحل کے ساتھ، وہ ذائچے کے 12ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں سب، یہ بھی اب مشکلات کا شکار ہیں، اور میں ایک پریڈکشن کرتا ہوں کیونکہ مریخ کی اور زحل کی نحس نظر ابھی بھی آج بھی موجود ہے، کل سے ختم ہونا شروع ہوگی۔ تو اس کا جو اثرات ہیں، خفیہ معاملات ان کے کیا رہے اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس میں جو پہلا دن مجھے سمجھ آتی ہے وہ 29 جولائی 2023 سے یہ صورتحال آ جائے گی۔ اور میں یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ابھی مریخ جو ہے یہ کمزور ہے، اور اس سے جو لوگوں کو جن لوگوں کو طاقت ملنی چاہیے ان کو طاقت نہیں مل رہی، بلکہ سب لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ اور جب تک جو مریخ ہے یہ سنبلہ میں موجود رہے گا، مشکلات پاکستان کے لیے رہیں گی، پاکستان کے لیے مشکلات ختم نہیں ہوں گی۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ جو نیپچون ہے یہ دراصل کسی بھی ملک میں اس کے حال کے خانے میں یہ نیگیٹو باتیں لے کے آتا ہے، تو حالات اس لیے ہمارے نیگیٹو ہیں اور سوچ سمجھ سے باہر ہیں، اور خفیہ دشمن جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں، تو ان سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے، خفیہ دشمنوں سے۔ پاکستان کے ذائچے میں جو سورج ہے اس کا مقام واحد اس وقت ذائچے میں ہے، جو پاکستان کے چوتھے خانے میں ہے اور سٹرونگ ہے۔ اس سے ہمیں یہ حوصلہ ہے ہمیں، اور کہ ہماری اتنی خراب صورتحال نہیں ہوگی جتنی لوگ ہمارے لیے بیج بو رہے تھے۔ ہمارے خفیہ دشمن جو تھے وہ کہہ رہے تھے یہ ہو جائے گا اور پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی پاکستان کے ذائچے میں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا۔ مشتری کیونکہ بیٹھا ہوا ہے یورنس کے ساتھ، اور راس یہاں سے چلا گیا ہے برج حمل میں، اور میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ وہ تمام ستارے جو راس کو اب کراس کریں گے تو یہ صورتحال ماضی میں دفن ہو جائے گی، نئی صورتحال کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ اور یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو وقت آئے گا فیوچر میں 2024 میں، جب مریخ برج حمل میں آئے گا اور یہاں سے وہ گزرے گا اور سورج اس کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کرے گا، تو یہ ذائچہ کہتا ہے
کہ پاکستان میں ترقی کے ایک دور کا آغاز ہوگا 2024 میں. نئی انڈسٹریز لگیں گی اور نئی باتیں یہاں ہوں گی، روزگار بہتر ہو جائے گا اور بہت ساری چیزیں ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جائیں گی. دوستو میں ایک بات اور بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا جو علم ہے اس نے جو حاصل کیا یقیناً اس نے بڑی محنت کی. تو میں یہاں اپنے علم کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں کہ جتنے بڑے سیارے ہیں جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پاکستان کے فنانس کے خانے میں، ابھی یہ اور بہتر ہوں گے. زہرہ جیسے جیسے اپنے شرفی برج میں جائے گا اور برج حوت میں پہنچے گا اور صورتحال اور بہتر ہوتی جائے گی انشاءاللہ.